بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے پیارے بچوں، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ نردبان اردو 7ویں جماعت کی آج ہم کریں گے محاورے۔ تو صفحہ نمبر 80 پر آ جائیے۔ زندگی میں ہمارے محاورات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کسی بھی زبان میں جو محاورے ہوتے ہیں وہ گفتگو کو چار چاند لگا دیتے ہیں، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ کب کون سا محاورہ کہاں استعمال ہوگا، کیونکہ محاورات کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لغوی معنی یکسر مختلف ہوتے ہیں جس طرح سے ان کو جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہاتھ پھیلانے کا کیا مطلب ہے کہ ہاتھ آپ نے کسی کے سامنے اپنا یوں پھیلا دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ کسی کے سامنے بھیک مانگنا، ٹھیک ہے۔ ہاتھ پھیلانے کا مطلب ہے کسی سے بھیک مانگنا، ادھار مانگنا، یا کسی سے جو ہے نا فریاد کے لیے کہنا، تو یہ ہوتا ہے ہاتھ پھیلانا۔ اس کا جملہ ہم یہاں پر کیا بنا سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اسی طرح سے یہاں پر ہمارے پاس ایک لفظ محاورہ ہے، ہو کا عالم ہونا۔ ہو کا عالم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل سناٹا ہونا، جیسے کہ رات کی تاریکی کے اندر کوئی بھی سڑک پر آپ کو نظر نہ آئے تو اس کو کہا جاتا ہے ہو کا عالم ہونا، ٹھیک ہے۔ ہو کا لفظ کیا ہے؟ ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، تو اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جملہ ہو سکتا ہے، میں نے لاہور میں ایسا ہو کا عالم کرونا سے پہلے نہیں دیکھا۔ اب سب لوگ جانتے ہوں گے کہ کرونا کے آنے سے پہلے سڑکیں جو ہوتی تھیں وہ لوگوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، راتوں کو دیر تک بھی لوگ ٹہل رہے ہوتے تھے، گہما گہمی ہوتی تھی، لیکن جب کرونا آیا تو دن میں بھی سناٹا ہوتا تھا اور رات میں تو کیا ہی کہنے، رات میں بالکل سناٹا ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہے ناکوں چنے چبوانا۔ اب ناک سے چنے کون چبواتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے نقصان پہنچانا۔ تو اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں، پڑوسیوں کی بدتمیزی پر مسز خان نے انہیں ناکوں چنے چبوا دیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر محاورہ ہے منہ کی کھانا۔ منہ کی کھانا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اوندھے منہ گر جانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بے عزتی ہونا انسان کی۔ اسے سب کے سامنے منہ کی کھانا پڑی، یعنی کہ اس کی بہت زیادہ بے عزتی ہو گئی، بہت زیادہ ذلیل ہو گیا۔ لوہا منوانا۔ اب لوہا کیا منوایا جاتا ہے؟ تو لوہا منوانے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے فن کا قائل کرنا، یعنی اپنی کسی بھی جو قابلیت ہے اس کو منوانا لوگوں کے سامنے، اس کو کہتے ہیں لوہا منوانا۔ جیسے حیدر علی نے اپنی بہادری کا لوہا منوایا، یا ٹیپو سلطان نے اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ حیدر علی ٹیپو سلطان کے والد تھے، ٹھیک ہے۔ لکیر کا فقیر۔ لکیر کس کو کہتے ہیں؟ لائن کو، یہ جو آپ کے سامنے لائن ہے۔ اور لکیر کا فقیر کا مطلب کیا ہے کہ پرانی روش پر قائم رہنا، یعنی کہ جیسے کہ آپ کے سامنے نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ کر جو پرانے مینول طریقے سے کام کیا جاتا ہے اسی کو کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی پرانی روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہونا، اس کو کہا جاتا ہے لکیر کا فقیر ہونا۔ تو بعض پڑھے لکھے لوگ بھی لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ نئی چیز سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس اگلا جملہ ہے کام تمام ہونا۔ تو کام تمام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کام تمام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہلاک کر دینا، مار دینا، نقصان پہنچا دینا، یعنی ختم کر دینا، تباہ و برباد کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے کافی سارے معانی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر اس کا جملہ بنایا، احمد نے ایک ہی بار سے سانپ کا کام تمام کر دیا، یعنی سانپ کو مار ڈالا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے عقل پر پردہ آ جانا۔ اب اس سے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ عقل پر پردہ آ جانے کا مطلب کیا ہے۔ پردہ کہیں پر آتی تو وہ چیز چھپ جاتی ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ عقل انسان کی جو ہے وہ چھپ جائے اور انسان اپنی عقل سے کام نہ لے۔ تو اعجاز کی باتیں سن کر لگتا ہے اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا، یعنی وہ بالکل بھی ہوش مندی سے اور عقل سے کام نہیں لے رہا۔ اس کے بعد ہے ساز باز کرنا، سازشیں کرنا۔ ہندوستان اکثر پاکستان کے دشمنوں سے ساز باز کرتا رہتا ہے۔ زبان درازی کرنا۔ زبان درازی کا مطلب کیا ہے کہ زبان کو دراز کرنا، لمبا کرنا، بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، بدتمیزی کرنا، اپنی زبان کو غلط الفاظ کے ساتھ استعمال کرنا۔ تو حدیث میں ہے کہ مومن زبان درازی کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک ہے ترمذی شریف کے اندر جس میں ایک مومن کی 4 کوالٹیز بتائی گئی، تو اس میں چوتھی یہ بتائی گئی کہ مومن زبان درازی نہیں کرتا۔ اندھیرے میں تیر چلانا۔ اندھیرے میں تیر چلانے کا مطلب کیا ہے
کہ آپ کے پاس کوئی تحقیق نہ ہو کسی بات کی اور آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بے تحقیق باتیں کرنا، یعنی اندھیرے میں تیر چلانا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا، جب اصحاب کہف کا تذکرہ ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے. ہاں البتہ جو لوگ ہیں جن کو بحث کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، کوئی کہے گا 6 تھے، کوئی کہے گا 7 تھے، کوئی کہے گا 8 تھے، ٹھیک ہے، اور ایک ان کا کتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کی تعداد نہیں بتائی تو ہمیں بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے. اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں لوگ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں. آج بھی اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو کوئی کہے گا کہ 7 تھے، کوئی کہے گا 8 تھے، کوئی کہے گا 9 تھے. ارے بھائی جو بات اللہ نے منع فرما دی اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. ٹامک ٹوئیاں مارنا. ٹامک ٹوئیاں مارنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹامک ٹوئیاں کا مطلب ہے اٹکل پر چلنا. یعنی یہاں پر بھی بات یہی ہے کہ کوئی بات آپ کو مستند پتہ نہ ہو، یعنی آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہاں پر حقیقت کیا ہے، بس آپ اپنی طرف سے ہی جو ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے اور فلانا بھی ہو سکتا ہے. جب تک آپ کو کسی چیز کا پورا علم نہ ہو، تحقیق نہ ہو، اس کے بارے میں اپنی رائے دینا، گفتگو کرنا بے سود ہے، ٹھیک ہے. تو ٹامک ٹوئیاں انسان کو نہیں مارنی چاہیے. کچھ ڈاکٹر مرض کی تشخیص کے لیے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، یعنی جب تک کہ ٹیسٹ نہ کرا لیں یا جب تک کہ وہ تشخیص اچھی طرح سے نہ کر لیں ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ مرض ہے کیا، ٹھیک ہے. اچھا، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا. اب اپنے پاؤں پر کوئی کلہاڑی تو نہیں مارتا نا، لیکن اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچانے کا مطلب ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا. اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر اسد نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار دی، یعنی اپنا ہی نقصان اپنے ہاتھوں کر دیا. حاتم طائی کی قبر پر لات مارنا، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ سخی ہونا یا غربت میں بھی سخاوت کرنا، ٹھیک ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جو کچھ ہے اس کے اندر سے وہ بھی لوگوں کو تقسیم کر دینا، اس کو کہتے ہیں حاتم طائی کی قبر پر لات مارنا. آج تو خالد نے ہم سب کی دعوت کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی، یعنی اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. زبان کے چٹخارے لینا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ذائقہ لینا، کسی بھی بہت ہی خوش ذائقہ چیز کو چکھ کر اور زبان کا جو ہے وہ ہونٹوں پر پھیرنا، تو اس کو کہا جاتا ہے زبان کے چٹخارے لینا. یقیناً تم نے آئس کریم کھائی ہے تبھی زبان چٹخارے لے رہی ہے، یعنی زبان مزے لے رہی ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اور جو ہے نا مزے لینا، ٹھیک ہے. تو بہرحال آج کا ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی لائک کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.